آتی ہے، نہ اختتام ہوتا ہے، نہ ختم ہوتی ہے۔ اس نے کہا سنو میری حمد کرنے والوں، تم نکلے ہو ناقص اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا ہے کامل۔ تمہاری حمد نیچے رہ گئی، میری حمد اوپر بڑھ گئی۔ تو جب میری حمد اوپر بڑھ گئی تو پھر میرے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ محمد نام بھی مصطفیٰ کا رکھوں، اپنا نہ رکھوں۔ تو محمد نام بھی پھر اپنا نہ رکھوں، مصطفیٰ کا رکھوں۔ یہ میرے عدل کا تقاضا تھا کہ سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو مصطفیٰ کی، نام محمد میں رکھ لوں اپنا۔ اس نے کہا نہیں، اپنا نام رکھتا ہوں محمود اور دوستان مکرم۔ اس لیے علماء کرام نے یہاں بیان کیا کہ الحمدللہ، للہ کے اندر جو نام ہے وہ یا تو ملکیت کا ہے یا استحقاق کا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سب سے زیادہ حمد کا مالک اللہ ہے، سب سے زیادہ حمد کا حقدار اللہ ہے۔ تو ملکیت اسی کے لیے، استحقاق اسی کے لیے، لیکن ظہور حمد اس کا نہیں، مصطفیٰ کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہر جگہ اعتبارات مختلف کر کے تطبیق کر لیتے ہو، جب شان مصطفیٰ کی بات آئے پھر تمہارا فن کہاں جاتا ہے، علم کہاں جاتا ہے، پھر تطبیق کہاں جاتی ہے، پھر توفیق کہاں جاتی ہے، وہاں تمہارا دماغ چکرانے لگ جاتا ہے۔ سیدھا بتاؤ معاملہ دلیل کا ہے یا دل کا ہے؟ دلیل کا ہے تو وہ تو ہر جگہ سمجھتے رہتے ہو، جہاں تضاد آ جائے اعتبارات مختلف کر کے تطبیق کرو، تو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں معاملہ تمہارے دل کا ہے۔ تو اس نے کہا سنو سب سے زیادہ حمد میری، میں مالک، میرا استحقاق، لیکن میری حمد کرنے والے ہیں محدود۔ اللہ کی حمد کی عالمین نے، مخلوقات نے، انسانوں نے، ملائکہ نے، جنات نے، زمین اور آسمان نے، لوح اور قلم نے، عرش اور کرسی نے، جس نے بھی کی مخلوق ہے، پر مصطفیٰ کی حمد کس نے کی؟ وہ جو خالق ہے۔ اس نے کہا بس تمہارے حمد کرنے نے مجھے محمود کا حقدار بنایا، میرے حمد کرنے نے مصطفیٰ کو محمد ہونے کا حقدار بنایا ہے، تو وہ ہے محمد۔ اچھا اس نے کہا چلو پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو یہ دیکھ لو میری حمد کب سے ہو رہی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی، اور مصطفیٰ کی حمد کب سے ہو رہی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی۔ تو اس نے کہا جب تم میں سے کوئی نہ تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، عرش بھی نہیں تھا، کرسی بھی نہیں، لوح بھی نہیں، مخلوق نہیں، عالمین نہیں، کچھ بھی نہیں، میرے علاوہ جب کچھ تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ نور مصطفیٰ بھی ابھی نہیں بنا تھا۔ اس نے کہا تب کی بات بتاؤ جب میری ذات کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، تو حمد کا مالک بھی میں تھا، حمد کا حقدار بھی میں تھا، لیکن میری حمد ہو نہیں رہی تھی کیونکہ میری حمد کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن جب میری حمد نہیں ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی حمد تب بھی ہو رہی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کی حمد کرنے والا میں تھا، میں کر رہا تھا۔ اور اس نے کہا پھر ایک وقت آئے گا جب وقت بھی نہیں رہے گا، مخلوق بھی نہیں رہے گی، کل من علیہا فانی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک پر فنا آ جائے گی۔ تو اس نے کہا ایک وقت آئے گا جب مخلوق میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا جب کوئی نہیں بچے گا میں تو ہوں گا، میں ہوں گا اور کوئی نہیں بچے گا، تو جب میں ہوں اور کوئی نہ بچا تو حمد کا حقدار تب بھی میں، حمد کا مالک تب بھی میں، لیکن میری حمد کرنے والے ہو گئے ختم۔ اب میری حمد کرنے والے نہیں بچے تو میری حمد نہیں ہو رہی ہوگی، اور جب میری حمد نہیں ہو رہی ہوگی مصطفیٰ کی حمد تب بھی ہو رہی ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ کی حمد خدا کرتا ہے، مصطفیٰ کی حمد خدا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا سنو جب میری حمد نہیں ہو رہی ہوگی مصطفیٰ کی حمد تب بھی جاری و ساری ہوگی۔
کریم سیاتی بخاری تشریف رکھیے قبلہ شاہ صاحب کو راستہ دے دیں اور تشریف رکھیے